السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 27، یعنی تختی نمبر 27، اجرائے قواعد۔ اجرا کسے کہتے ہیں، یہ میں اس سبق کے اندر آپ کو اس کی مشق کر کے سمجھانے والا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، بہت آسان طریقے سے۔ یعنی جو آج تک ہم نے تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 26 تک جو بھی پڑھا ہے، ان سبھی کا مجموعہ آج اس سبق کے اندر آنے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخفا کسے کہتے ہیں اور اظہار کی پہچان کیا ہے، اور مد متصل، مد منفصل، حروف مدہ، حرکات کا قاعدہ، یعنی سب اسی سبق کے اندر آنے والا ہے۔ اسی کو اجرا بولتے ہیں، اجرا کے قواعد بولتے ہیں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا سبق بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے والا ہے تجوید کے اعتبار سے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 27، اجرائے قواعد۔ جزاءً، تو دیکھیے جزاءً کے اندر اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو مد ہے اوپر اسی حروف مدہ میں، یعنی الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہی پہچان مد متصل کی ہے۔ اس کو 4 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو مد متصل کا قاعدہ پڑھا چکا ہوں۔ اگر آپ حضرات نے یہ مد متصل کا قاعدہ نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں دیکھ لیں۔ حدائق، تو دیکھیں یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دال الف زبر دا کے ساتھ۔ یہاں پر قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ حدائق ملائکۃ، تو یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر۔ کھڑا زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر بھی مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو بھی 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولئک، یہاں پر یہ واو نہیں پڑھا جائے گا، واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر یعنی حروف مدہ کے قائم مقام میں برابر ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو بھی ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہاں پر کوثرہ تھا، لیکن یہاں پر آیت ہونے کی وجہ سے میں نے را کو ساکن کر دیا، کوثر اس طرح سے پڑھا ہے میں نے۔ یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے الف کی شکل میں، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، نون الف زبر نا کے ساتھ، اور یہاں پر دیکھیں طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ اعطیناک الکوثر، یہاں پر دیکھیں واو لین کا بھی قاعدہ پایا جا رہا ہے، یہاں پر یا لین ہے، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو طوا یا زبر طوی کو جلدی پڑھیں گے، اسی طرح سے کاف اور زبر کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، تو یہاں پر را کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں۔ تو یہاں پر دیکھیے میم کے اوپر تشدید ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور را کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہاں پر نون کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں۔
الذین هم یراؤون، تو یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ واو پیش او ہے، تو یہاں پر حروف مدہ ہوگا، یعنی اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر حروف مدہ کے برابر ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، الف اور لام کو سائلنٹ کر دیں گے، واو کو ڈائریکٹ را میں ملا کر را کو موٹا پڑھیں گے، اور را واو پیش رو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے، تو را واو پیش رو کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ فیہا، فا زیر فی کو بھی تھوڑا کھینچیں گے 1 الف کی مقدار، ہا الف زبر ہا کو بھی تھوڑا کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہ الف مدہ ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، تو یہاں پر دیکھیے را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور پھر میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کے اندر غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد کاف آ گیا تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ کاف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کریں گے۔ من کل، را کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا آ گیا تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ پھر یہاں پر طوا کے اوپر جزم ہے تو طوا کے اندر قلقلہ کریں گے، کیونکہ طوا قلقلہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے اور طوا ساکن بھی ہے۔ پھر جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم کے اندر بھی قلقلہ کریں گے، را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ ہمزۃ لمزۃ الذی، ہمزۃ لمزۃ الذی، یہاں پر جہاں پر بھی زا آ رہا ہے اس کو سخت اور باریک پڑھنا ہے، یہ نون بھی پڑھا جائے گا، چھوٹا نون جو ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیے یا مدہ ہے، یعنی ذال یا زیر ذی کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، حالت وقف میں میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ صاد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے، طوا کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا یعنی پر پڑھیں گے، میم کو ساکن بنا کر پڑھیں گے حالت وقف میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، لا تحمل رزقها، لا تحمل رزقها، تو یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو موٹا باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھنا ہے، قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں ہا کو اگر لام میں ملائیں گے تو یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، کس طرح سے رزقها اللہ، اور اگر یہاں پر سانس توڑ دیں گے رزقها تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ بنا دیں گے اس کو الف کے اوپر زبر لگا کر، اس طرح سے اس کی ہجے کریں گے، حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ پیش ہو، اللہ، تو یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ کے لام کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ رزقها اللہ یرزقها، لا تحمل رزقها اللہ یرزقها، تو یہاں پر دیکھیں رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے یا کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو را ساکن کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق،
تختی نمبر 27 اجرائے قواعد، یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے تختی نمبر 27 کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی سبق کا پارٹ 2 یہاں سے اسٹارٹ کروں گا آپ کو پڑھانا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔